جذبہ حب نبیوں جان ساری کر عطا، شاہ نثار الحق نثار مصطفیٰ کے واسطے، شاد کر کونین میں بغیر ندیم قادری، ہر ندامت سے بچا اس رہنما کے واسطے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وأصحابه وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلوبنا علی دینک۔ میرے معزز اور محترم دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار محفل جو کہ ہر جمعے کو منعقد کی جاتی ہے اور اصلاح معاشرہ دین کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن لوگ زبان سے تو بات یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بگاڑ کی پوزیشن کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور ہر انسان کے تقریباً دلوں میں ہیجانی کیفیت ہے، مضطرب ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ چاہ جائیے کہ میں گزشتہ 2 ماہ تک مسلسل ہفتہ وار محفل میں ارکان اسلام ایمان مفصل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن ہم اس کا تقابلہ عصر رواں سے کرتے ہیں، تو آج اس کا موضوع یہی رکھا میں نے، اسلام اور عصر رواں، تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو جو سمجھدار کہتے ہیں وہ سمجھدار نہیں ہے، ناسمجھ، چاہے وہ ہمارے حکمراں ہو، چاہے اعلیٰ اداروں پہ فائز لوگ ہوں یا مسلم ہوں، جو لوگ بھی ان حقیقت سے ناآشنا ہیں وہ حقیقت میں سمجھدار نہیں، وہ ناسمجھ ہیں، اور وقت آنے پہ ان کی ناسمجھی ان کو پتہ لگ جائے۔ تو اسلام اور عصر رواں کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ یورپ کے دل دادا ہیں، مسلمان بھی ہیں، یورپ کی بے روح میکانیکی تہذیب اسپینڈنگ اور راکٹ تو بنا سکتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہرگز نہیں تیار کر سکتا، یہ بات یاد رکھو۔ آج لوگ فریفتہ ہیں نا، میں لوگوں کی گفتگو پچھلے ہفتے سے اسی قسم کی گفتگو لوگوں سے ہو رہی ہے، جہاں بھی بیٹھ رہا ہوں اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تقریباً۔
آیا کہ کل بھی میں ایک دعوت تھی وہاں گیا، وہاں بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے چاہا کہ آج اس موضوع پر لب کشائی کی جائے تاکہ لوگوں کی حقیقت تو سمجھ نہ آئے۔ وہاں بھی میں نے سمجھایا کہ اس طرح نہیں ہے، آپ کا زاویہ غلط ہے، جس زاویے سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو وہ زاویہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس کی فاؤنڈیشن یہ ہے، اور فاؤنڈیشن پہ جو چیز رکھ کے تولی جائے حقائق خود بخود سامنے آ جائے۔ افسوس یہ کہ ہم فاؤنڈیشن پہ رکھ کے نہیں تولتے، کیونکہ جب فاؤنڈیشن پہ رکھیں گے تو آپ کی بات نیچی ہوگی تو آپ کے نفس کو بری لگے گی، نفس کو بری لگے گی تو پھر آپ ڈٹ جائیں گے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ سارے اقدامات اٹھائیں گے آپ، اور اٹھانے کے بعد حقیقت کو مانیں گے نہیں۔ یہی بگاڑ کے سب سے بڑے سبب ہے، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ کسی ادارے کے معاملات ہوں، چاہے گلی محلے کے معاملات ہوں، چاہے اقوام عالم کے معاملات ہوں، چاہے ریاستوں کے معاملات ہوں، سب میں ہی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ یورپ کی بے روح تہذیب میزائل بھی بنا سکتی ہے، راکٹ بھی بنا سکتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہرگز تیار نہیں کر سکتی۔ ابھی ہم یہاں ہیں نا، جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا انسان کی وقت نہیں ہے، کتے کی وقت زیادہ ہے۔ انسان بھوک سے مر جائے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا الا یہ کہ جان نکلنے والی ہے، جاؤ تو صحیح، پھر پتہ لگے گا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تہذیب ایک لمحے میں ہیروشیما جیسے شہر کو برباد کر سکتی ہے، تو انسانیت کہاں ہے انسانیت؟ لیکن مسرور، مطمئن، قانع اور خدا ترس لوگوں کی ایک چھوٹی سی بستی بھی نہیں بنا سکتی، یہ تہذیب نہیں بنا سکتی، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اسلام وہ واحد نظام زندگی ہے جو دنیا کو حسن، نکھار، توازن اور پاکیزگی دے سکتا ہے۔ توازن سے مراد بیلنس ہے، تو اس کا مقصد دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے، یعنی اس دنیا میں ہی تو دین ہے، تو اس بیلنس کو لے کر چلنا ہے ساتھ ساتھ۔ صرف واحد دین جو اسلام ہے جس میں یہ بیلنس ہر اعتبار سے قائم ہے۔ تو اسی اعتبار سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور جتنے دن بھی لگیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اس سے ہماری بنیادی اور معاشی اصلاح ہو، اور آج جو ہم دبوحالی اور بدحالی کا شکار ہیں اس سے انشاءاللہ عز و جل باہر نکل آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے فلسفہ عقائد اور اعمال، فلسفہ عقائد اور اعمال۔ یہ بالکل ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں ہٹ کے بات کروں، آپ کو ممبروں سے یہ بات نہیں ملے گی، اکثر واعظوں سے یہ بات نہیں ملے گی، جو کہ بنیاد اسلام نے ہمیں دی۔ تو فلسفہ عقائد و اعمال، اسلامی ثقافت، اسلامی قومیت اور ریاست، تقدیر، اسلام کا معاشی نظام، اور کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا، تاکہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے۔ اب یہ نہیں سمجھیے گا کہ کسی مولوی کی تقریر ہو رہی ہے، صرف فقط اتنا کام ہے کہ بنیادی اصلاح ہو سکے اور اسلام کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل کے آ سکے، کہ اگر کوئی نظام اس دنیا کو فلاح دے سکتا ہے تو وہ ہے صرف دین اسلام، تو اس سے نفرت نہیں کی جائے گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس بگاڑ جبھی تو پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو وہیں سن رہا ہوں تو وہ مقصد سمجھے پہلے۔
ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ہمارے دین اسلام کا بھی مقصد ہے۔ اسلام علم، عشق، خدمت، ایثار اور عدل و احسان کا دوسرا نام ہے۔ کس چیز کا؟ علم، عشق، خدمت، قربانی، ایثار یعنی قربانی اور عدل و احسان کا دوسرا نام ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اسلام کی تاریخ، آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سرکار کی احادیث، سرکار کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اصحاب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ایک بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن آج بڑے برے طریقے سے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایگریشن کا نام ہے، ایگریسو لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اسی وجہ سے کوشش کروں گا کہ دیگر مذاہب سے بھی اس کا تقابلہ کرتے چلوں ساتھ ساتھ، تاکہ بات اور واضح ہو اور لوگوں کے ذہن میں جو غلط معاملات بیٹھ گئے ہیں، غلط سوچیں بیٹھ گئی ہیں، وہ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ اس لیے اسلام ایسے انسان تیار کرنا چاہتا ہے، انسان تو سبھی ہے نا بھائی، آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے سب انسان ہیں، چاہے وہ یہودیت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ عیسائیت کا دعویٰ کرے، چاہے بدھ مت ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے کمیونسٹ ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے مجوسی ہونے کا دعویٰ کرے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہونے کا، یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، تو اسلام چاہتا کیا ہے یہ سمجھیں۔ ایسے انسان تیار کرنا چاہتا ہے جو ان صفات سے آراستہ ہو، جو صفات میں نے بیان کی۔ ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے انسان تیار ہو، خالی لفظی تقلید نہ ہو کہ ایک لفظ اللہ لکھ کر دکھا دیا، بولے بس اس کو دیکھتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی عمل کا نام ہے، لیکن کب سمجھ میں آئے گا؟ لفظ محبت محمد لکھ کے دکھا دیا، بس کہا اس کو چومتے رہو اور اس کی عزت کرتے رہو۔ عزت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن یہ سب عمل کے ساتھ ہے، یہ سب عمل کے ساتھ ہے۔ کیونکہ گزشتہ ہفتے کی باتیں میں نے ایسے دل پر لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے نام رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا سوچ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ لوگوں کی اصلاح کے بجائے کس راہ پہ چلا رہے ہیں لوگوں کو؟ وہی اس پگڈنڈی پہ لگا رہے ہیں جو کہ بہت تنگ ہے۔ اللہ رحم کر۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا ایسے لوگ جو ان صفات سے آراستہ ہوں، جن کی لذت خدمت میں، دولت قناعت میں، رفت محبت میں، اور مسرت عبادت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ مسرت خوشی، عبادت میں ہو، اللہ اکبر، رفت یعنی بلندی، محبت میں ہو، دولت قناعت یعنی کہ حوث نہ ہو، حوث نہ ہو، اللہ کا شکر گزار بندے ہو۔ تو اس حوث کے چکر میں آدمی دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا۔ سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جو شرم و حیا اور عدل و فضل کے پیکر ہوں، شرم و حیا اور عدل و فضل کے پیکر ہوں، اسلام ایسے انسان تیار کرنا چاہتا ہے، یعنی ایسے سانچے میں انسان کو ڈالنا چاہتا ہے۔ حد و حال تو اللہ نے دے دی سب انسانوں کو، اب اس کا کردار، یہ ساری بات کردار سے بدل لیں۔ ایسے سانچوں میں انسان کی بات ہو رہی ہے، ابھی صرف انسان کی بات ہو رہی ہے، بنی نوع انسان، اس میں ڈھالنا چاہتا ہے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ جو بغض اور حسد، حرص اور نفرت اور خود غرضی اور عیاشی سے پاک ہو، اور ہر معاشرے کی یعنی ہر مذہب کی بنیاد اٹھا کے دیکھ لو، ان باتوں کی ممانعت انہوں نے کی۔ اللہ اکبر۔
جو نوع انسان کو ایک کنبہ سمجھتے ہوں اور نسل و رنگ کی قیود سے بالا تر ہو، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں۔ اصل چیز یہ ہے، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کو دارالسلام بنا سکتے ہیں، دنیا کو یعنی سلامتی کا گھر، دارالسلام سے مراد ہے سلامتی کا گھر بنا سکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہم میں سے آپ میں سے ہیں، سارے انسان کو تخلیق کے اعتبار سے برابر ہے نا، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور اس اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بنیادی نقاط بتا رہا ہوں ان پر غور کیا جائے، اور غور کر کے پھر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ اقوام و افراد کے باہمی روابط، اقوام اور افراد، قوموں کے اور لوگوں کے، قوموں کے اور لوگوں کے باہمی روابط عدل اور میزان کی اساس پر قائم کر سکتے ہیں۔ عدل، انصاف، میزان، ترازو۔ تو انصاف کے ترازو میں تولیں گے تو فیصلہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا، لیکن افسوس کہ آج وہ میزان کا ترازو مفقود ہو گیا ہے تمام ریاستوں سے اور مملکتوں سے، بالکل، اور سب نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں۔ اپنے وقت پر سب پتہ لگ جائے گا، بہت دور نہیں تھی اور بہت دیر بھی نہیں، بہت قریب ہے۔ اللہ کو اکبر۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا تو کاروان حیات کو راہ منزل دکھا سکتے ہیں وہ لوگ۔ زندگی چل رہی ہے نا، کاروان چلتا رہتا ہے نا، تو زندگی کے کارواں کو جہاں لوگ جمع ہو جائیں، افراد ہو جائیں، مجمع ہو جائے، ان کو ان کی منزل کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ اب اسلام ہے کیا؟ بیسکلی اسلام ایک آسمانی نظم و ضبط کا نام ہے، آسمانی ڈسپلن کا نام ہے، جو انسان کو اللہ، رسول، اولو الامر، والدین اور اساتذہ کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، جھکنا سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہر چھوٹے بڑے کا مقام معین کرتا ہے، اسلام کرتا ہے نا چھوٹے بڑے ہر ایک کا۔ کل میں جہاں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے سوال کیا کہ والدہ کا ادب کیا جائے گا یا شریعت کی مانی جائے گی؟ اور یہ میں نے نہیں بڑا سوال کر دیا آپ نے، کہنے لگے نہیں شریعت کی۔ میں نے کہا دیکھو شریعت نے تو متعین کی ہیں والدین کے حقوق، والدین کے حقوق جتنے اسلام نے اچھے متعین کیے اتنے کسی نے بھی متعین نہیں کیے۔ بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا انگلستان کا، مختصر سا بتاتا ہے۔ ایک دن ایک عورت اپنے بچے کو لے کر ایک عالم دین کے پاس آئی، انگریز تھی، بچہ بھی غیر مسلم تھا، اور کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اسلام قبول کر لے۔ تو کہا بیٹا تو آپ کا چھوٹا ہے، آپ کیوں نہیں قبول کرتی؟ کہا میری تو گزر گئی لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اسلام قبول کر لے۔ کہا وجہ؟ کہا ہمارے سامنے والے فلیٹ میں، اپارٹمنٹ میں ایک مسلمان فیملی رہتی ہے، تو میں روزانہ دیکھتا ہوں، میں روزانہ دیکھتی ہوں اپنی فلیٹ کی کھڑکی سے، جب اس کا بیٹا صبح جانے لگتا ہے اپنے کام پر تو اپنی ماں کی اتنی عزت کرتا ہے، اس کا ہاتھ چوم کے جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس اسٹیج پر پہنچوں تو میرا بیٹا بھی ایسے ہی کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے کہ یہ اس کا مذہبی شعار ہے، تو میں چاہتی ہوں میرے بیٹے کی بھی ایسے ہی تربیت ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
یا اس کو بری باتوں پر روک رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور پوچھا جائے گا ہم سے. تو صرف اس عمل کو دیکھ کر وہ چاہتی تو اپنے پادری کے پاس چلی جاتی ہے نا, ایسے ہی ہوتا نا, مربی کے پاس چلی جاتی. وہ گئی تو کہاں, اس نے دیکھی کوئی چیز, کہا روزانہ میں صبح دیکھتی ہوں کہ اتنا ادب کرتا ہے وہ, تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس عمر میں, اس کی ماں بوڑھی ہے, جب میں اس عمر میں پہنچوں تو ہمارے معاشرے میں تو بے یار و مددگار کر دیے جائیں گے, اولڈ ہاؤس میں ڈال دیے جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بے حس معاشرہ ہے. لیکن یہ دیکھو, اس نے بوڑھی ماں کو بھی گھر پہ رکھا ہوا ہے اور ادب سے اس کے ہاتھ چوم کر جاتا. اللہ کو اکبر. تو اصل چیز یہ ہے, اسلام ایک آسمانی ڈسپلن کا نام ہے, اس میں ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں, جو انسان کو اللہ, رسول اور اولو الامر, والدین اور اساتذہ کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے. اللہ کو اکبر. اب جھکنے کا اندازہ لو, وہ اللہ کے آگے جھکنا اور ہے اور بندوں کے آگے جھکنا اور ہے. ان دونوں کا جھکنا ایک سا نہیں ہو سکتا. اللہ کے آگے جھکا جائے گا تو عبادت کے نیت سے جھکا جائے گا, بندوں کے آگے جھکا جائے گا, مقصد جھکنے سے مراد کوئی رکوع کی کیفیت نہیں کی جائے گی, اپنا دل جھکایا جائے گا, اس کی عزت کی جائے گی. وہ کس وجہ سے کی جائے گی؟ کیونکہ اسلام نے یہ شعائر متعین کیا, یہ مقام بنایا ہے ان کا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تو شریعت کی مانی جائے گی یا والدہ کا حکم مانا جائے گا؟ میں نے کہا ایک آسان دلیل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے کہا اگر کسی انسان کی والدہ کافرہ ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے مندر چھوڑاؤ, تو شریعت منع کرتی ہے بت پرستی سے, اسلام منع کرتا ہے, تو اس کو ہرگز نہ لے کے جائے. لیکن اگر وہ کہے کہ مندر سے واپس گھر لے آؤ, تو اس پر لازم ہے اس کا ادب کرتے وہ مندر سے واپس گھر لے کر آ جائے. یہ بات سمجھائی تو وہ خوابوں نے ہاں سارا مسئلہ حل ہو گیا. وہیں پہ میں نے ہاں سمجھ میں آ گئی ساری بات. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگ اسلام کو سمجھے ہی نہیں. مسلمان لفظ نام کے ساتھ یہ موروثی مسلمان ہو گئے. اسلام وہ ہے جو قلب و نظر میں پاکیزگی اور ارادوں میں رفت بھرتا ہے, یعنی دل میں اور نگاہ کو پاک کرتا ہے اور ارادوں کو بلندی عطا فرمائی. اسی کا نام نہیں ہے اسلام. ارادوں کو رفت یعنی بلندی بھرتا ہے, جو تسلیم و نیاز کا ہو کر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اسلام سے فرار گویا خدا اور رسول اور قانون, والدین اور اساتذہ کے خلاف بغاوت ہے. یہ بات یاد رکھنا, بغاوت ہے یہ. اگر آج ہمارے طلبہ ہر جگہ سراپا احتجاج بنے ہوئے یا دیگر لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے, تو اس کے پیچھے کچھ تو ہے نا, کچھ تو ہے نا, یا تفریح میں بنے ہوئے. ایسا نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے. اللہ اکبر. اور مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے ریاستی اداروں کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے, ہوا میں تو نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے, ہم اپنے ملک پاکستان کی مثال لیں کہ ظہور پاکستان کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ آئی, اکثریت کسی نے بھی اسلام کے فروغ کی کوشش نہیں کی, کسی نے بھی کوشش نہیں کی. کوئی علماء کا ایسا بینچ نہیں بنایا گیا جو فروغ اسلام کے لیے کام کرے, کیونکہ یہ سب لوگ حافظ زیادہ ہیں اور دنیا کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے, اس کو کما لیا جائے. ابھی اس کی مثال بھی دوں گا, سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ تعالی. کوئی اقدام نہیں کیا اور ہر وہ حرکت کی جس سے اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے. اور کریں آپ خود, میں تو صرف بتا رہا ہوں, آپ کے سامنے ساری باتیں خود کھلتی چلی جائیں گی. نفرت پیدا ہو سکتی ہے. مثلا سینماؤں کو فروغ دیا نہیں دیا, اڑیاں اور حیاسوز موویز لگائیں,
جو ذلت اور رسوائی کا پہاڑ اس کو عام کیا معاشرے میں. ایسے ہی ہے نا بھائی. اور ایسا لٹریچر معاشرے میں عام کیا, ایسی محفلیں جمائیں ثقافت کے نام پر, رقص و سرور کی محفلیں جمائیں سرکاری سرپرستی میں. تو یہ تو انہوں نے ہی پیدا کیا ہے.